11واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، اب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے، اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، اِنَّهُمْ رِجْس، تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑ دو، وہ تو نرے پلید ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنے اس سفر سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ میں غزوے میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اللہ عز و جل کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان پر ملامت و عتاب نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق و گمراہ زیادہ قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مومنوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا ترک کر دو۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس بیٹھے نہ ان سے بات کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث اور اعمال برے ہیں، اور ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں اور ان کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے خبیث اعمال کا بدلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت جد بن قیس، موتب بن کشیر اور ان دونوں کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان سے کلام کرو۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔